کرتے تھے, کٹ کے کوئی آتی تھی پھر اس کو لوٹتے تھے. ہاں, تو عمران خان بھاگ کے ساری پتنگیں اتنی جمع کر لیتے تھے لوٹ کے. میری بہن بھی, ہماری جو بڑی بہن ہے, یہ بچے بھاگ کے اپنی پتنگیں. تو عمران خان اب کیسے ایکسپلین کرتا کہ کیوں لوٹنی پڑ رہی ہیں. اس نے کہا جو ٹائیگرز ہوتے ہیں, چھوٹا سے نے کہا تھا کہ جو ٹائیگرز ہوتے ہیں وہ پتنگیں خود پکڑتے ہیں اور جو سیسیز ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں. ہمیں بھی اس نے یہی بتایا تھا, اپنا شکار خود کرتے ہیں ٹائیگر. ہاں, اس نے کہا ٹائیگرز اپنے پتنگیں خود پکڑتے ہیں اور جو سیسیز ہوتے ہیں وہ خود خریدتے. یہ زمان پارک کی بات بتا رہی ہیں. ہاں جی, چھوٹے ہوتے ہیں. چلو باجی. تو لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ عمران خان, میں نے بچوں نے ہمیں, کئی لوگوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں نا, فرق چیزیں. میں نے تو کہا تھا 804 لوگ اتنے ماشاءاللہ کریٹیو اور اتنے آرٹسٹک ہیں, لوگوں نے ایسے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں. تو مجھے بتاؤ, پولیس تو کافی, ساری پی ٹی آئی کو اس دن ریلیز نکالنی چاہیے 804 کی. کس طرف جا کے پکڑیں گے؟ یہی تو ٹائم ہے. سارے شہر کو تو بھر دینا چاہیے ریلیز کے ساتھ. وہ پتنگ والوں کو پکڑیں گے ہر چھت پہ, تو وہ چڑھ نہیں سکتے. ہاں, آپ کو بسنت کا اگر کسی نے, کیونکہ آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے گے کہیں, تو جب سے بسنت بند ہوئی ہے, لیکن بسنت میں نہیں, پولیس بھی بیچاری نارمل حالات میں پاگل ہو جاتی ہے. لیکن جب پی ٹی آئی نکلے گی پورے لاہور میں انشاءاللہ, لاہور تو ریلیز میں ہی جاگ جائے گا. آئی جی پنجاب کا تبادلہ ہوا ہے, سنا ہے کہ وفاق نے تبادلہ کیا اور مریم نواز صاحبہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, آپس میں ان کی کوئی انبن بھی ہو گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا فرق کیا پڑتا ہے, کہ جیسے ہیں سارے, ان میں لوگوں میں کیا فرق پڑتا ہے. ایک نہیں ہوگا تو کوئی اور آ جائے گا. وہ تیاریاں کر رہے ہیں, ان کو خوف لاہور کا ہے, ان کو خوف لاہور کا ہے کہ لاہور ان کا, وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ قلعہ ہے ان کا. یہ جب دیکھیں, جب آپ جھوٹے مینڈیٹ پہ رہ جاتے ہو نا, ہمیشہ سے جھوٹے مینڈیٹ, لیکن انہوں نے ایک دھوکہ دیا ہوا تھا کہ لاہور ان کا قلعہ ہے. اب یہ لاہور انہوں نے کسی طرح قلعہ بچانا ہے. زبردستی جب قبضہ کر لو کیا تو قلعے کو زبردستی ہوا ہے, تو لوگ جب تیار ہو جائیں گے تو اس کو آزاد کر لیں گے. اور وہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی نکل نہ آئے. وہ نیا آئی جی بھیجا ہوگا, شاید وہ زیادہ دہشت گرد ہو, لیکن بسنت والے دن وہ ذرا کر کے دکھا دے, ہم بھی مان جائیں گے. بسنت والے دن اگر دیکھیں, جب کہتے ہیں نا لاک ڈاؤن کرو, لاک ڈاؤن ان کا مطلب ہے گھر بیٹھ جاؤ, لیکن 1.25 کروڑ بندہ ہے وہاں پہ. اس کے بعد جب آپ بند کر دو گے, اور بچے تو بس عمران خان کی پتنگیں اڑا رہے ہوں گے, ایک ریلی وہ ہو گئی, دوسری آپ مل کے سڑکوں پہ جب نکلو گے ہر گلی کے اندر, دوسری ریلی وہ ہو گئی. ایک بات آپ سے اور سپریم کورٹ سے جب آپ اٹھ کے گئے تھے, جی سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جب اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کو بلا کے اس پہ مشاورت کی جائے گی, سینئر قیادت کو بلایا جائے گا, اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں مشاورت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دیا. محمود اچکزئی تو کہہ رہے تھے, صاحب ٹھیک ہے, ان کا بھی آپ نے ویڈیو پیغام سن لیا ہوگا. میری بات سنیں, یہ نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کی, وہ جو اس وقت وہ جو اپنے اسمبلی کے اندر بات کریں گے کہ یہ 8 فروری کو, ساروں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کی سے ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش تھی, تاکہ آپ 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کرو. ہمیں دیکھیں, میری بات سنیں, اگر آپ سارا قوم مل کے اگر آج پریشر نہیں ڈالتی, میں نے اگر حساب لگائیں 10 kg کا وزن ڈالنا ہے اس جعلی حکومت کے اوپر, 10 kg کا وزن تو ڈال دینا, تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو 2 kg کا وزن جو ہے وہ 8 فروری پہ آپ ڈالیں, ہم ڈالیں گے. ہمارا جن کا ووٹ چوری ہوا ہے, ہمارا کام ہے ڈالنا نا. ہم اگر ان پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, یہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے, نہ ہماری ملاقاتیں, نہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہوئے گی. آپ سارا پاکستان ہمارے ساتھ مل کر ان کے اوپر پہلے پریشر ڈالے. آپ ووٹر ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں عمران خان کے, تاکہ ملاقاتیں نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں ابھی فی الحال عمران خان کی ٹریٹمنٹ اور ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے. یہ انلیگل, یہ جو ناجائز قید میں اس کو ڈالا ہوا ہے, یہ جو ابڈکشن ہے یہ قید نہیں ہے. نہ ہائی کورٹ ہمارا کیس سن رہا ہے. آگے چل کے کیا ہوگا, یہ اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے. ہم نے یہاں 12 سال یہ بیٹھ کے نہیں کرنا. عمران خان, پاکستان کی قوم کو ہم آج آپ سے کہتے ہیں کہ
آپ کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان باہر آئیں گے. سہیل افریدی وزیر اعظم سے ملے ہیں, یہ وہ وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں عمران خان لیکن میرے ساتھ عمران خان کی بھی بات کریں. عطا تاغڑ نے خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں, تحریری رضامندی سے وہ مجھے صرف ایک چیز بتا اس پہ آپ کا دیں, کیا عمران خان کی ملاقات, یہ خوفزدہ اتنے ہیں, اصل میں یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں نا عمران خان کی. آپ صرف مجھے ان کا خوف کا لیول بتائیں کیا ہے. اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات بھی نہ کرو. صرف یہ وجہ بتا دیں, اگر یہ دلیر آدمی ہوتے, اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے, اگر ان کو کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو آج عمران خان کو ساری دنیا سے ملوا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ڈرے ہوئے لوگ, خوفزدہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تھوڑا سا ٹولہ ہے, جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہے, اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو ظلم کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, ڈرپوک انسان ظلم کرتا ہے, یہ ڈرپوک لوگ جو ظلم کر رہے ہیں. اور عمران خان جیسے انسان کے ساتھ ایک میں نے انٹرویو دیکھا, وہ کون سی عورت ہے, کیا نام ہے اس کا, شرازی, جو بہت روئی تھی نواز شریف کی پیٹلیٹ گرنے پہ. ہاں, اور ساتھ مشاہد حسین کا کسی نے کلپ بھیجا, اس کے اندر مشاہد حسین کے میں سن رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اردوغان نے پچھلے سال آفر کیا تھا کہ عمران خان ٹرکی آ جائیں. یہ میں نے سنا. تو اب یہ دونوں کی جو اسکرپٹڈ انٹرویو کے اندر, میں آپ کو یہ بتا دوں, بہت ڈرے ہوئے ہوں گے جو یہ اسکرپٹڈ انٹرویو آ رہا ہے, اور وہ پوچھ رہی ہیں اچھا انہوں نے کہا تھا, پھر وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز اکنالج کر لی اس میں, انہوں نے کہا معیشت اور دہشت گردی, یہ دونوں چیزوں کے خراب ہیں نا, انہوں نے یہ کہا ہے. کیونکہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ٹرکی چلے جاتے ہیں تو ہماری جو معیشت اور دہشت گردی ہے نا, اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ترکی جانے سے معیشت اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ آخری یہ بتا دیں کوئٹہ میں جو ہوا وہ کیا کریں, کیا کہ ترکیہ کے میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو میں نے ابھی کلپ میں سنا ہے صبح کو. یہ ہمیں دیکھیں, میں آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دوں, نہ ہمارے سے رابطے میں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ اصل میں آپ لوگوں سے ہی ملتی ہے. ہمارا اڈیالہ کے علاوہ آپ لوگوں, جب آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں, آپ جب سوال پوچھتے ہیں, میں خاص طور پہ انتظار کرتی ہوں کہ ہمارے 4-5 ریپریزنٹیٹیوز گورنمنٹ کے, وہ 4-5 سوالوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی پریشانی کیا ہے. ہم اپنی جس کو ڈاٹ کنیکشن کرتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں. عمران خان بھی آج یہیں بیٹھیں گے. ہاں بالکل, اس لیے یہاں بیٹھیں گے کیونکہ دیکھو آگے جا کے یہ لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں, یہ آگے جاتے ہیں, ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ یہ ٹریپ نہ کر سکے. اوکے, بہت شکریہ میم, بہت میں اکیلا ادھر آ جاتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی یوتھ کو خود ہی لیڈ کروں. اگر ہم آج نہیں نکلتے تو پھر وہی حال ہوں گے جب ادھر یہی حال ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا, لیکن آپ کی اگر والدہ نے اجازت دے دی پھر آپ کر لیں, ٹھیک ہے نا. میں ایک ہی بھائی ہوں, 2 بہنیں ہیں میری. اچھا. میرے اور تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں میرے والد صاحب کا شادی کا. تو بڑا بیٹا میرا اپنے ماں باپ کا اپنا خیال رکھنا, انشاءاللہ. ماں باپ کا بھی خیال رکھنا. میں اس نے کہا تھا کہ میں ابا کے لیے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, کسی اور کے لیے نہیں. میں نے کہا کہ خان صاحب کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اپنا خیال رکھنا, لیکن اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا, آپ کی ذمہ داری ہے, یہ نہ بھولنا, ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری. مجھے تو میں آپ کی پکچر بناؤں آپ کا مجھے کھول کے دو, کیمرہ کھول کے دو. آپ بول نہیں اٹھا سکتی, والدہ کو کہنا جب وہ اجازت دیں گی پھر والدہ تو دیں گے, مجھے تو بھیجیے. بیٹا جی اسنیپ چیٹ میرے بس کی بات نہیں ہے مطلب, مجھے سادی نہیں بھائی بنا سکتے. سادی ویڈیو تو وہ دے بنا. اب یوتھ لے کے آنا چالو کر دیا. کون بچائے گا پاکستان؟ پہلی دفعہ میں نے آپ کو
हम लाहौर हर हफ्ते लाहौर से आते हैं। अपन लाहौर से आते हैं। इजाजत मांगा अपने इलाके में अपन ने इजाजत दिया और मैं अपने इलाके के लोगों को कह रहा हूँ कि यार क्या कर रहे हैं?